تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذين سبقوا علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع گفتگو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ سوال ہے، اس سوال کے جواب میں گفتگو کی جائے گی۔ وہ سوال یہ کہ بھئی امام حسن علیہ السلام کا جن لوگوں نے ساتھ چھوڑا وہ کون تھے؟ آیا وہ امام کے نام لیوا تھے، شیعہ تھے، پیروکار تھے، یا نہیں نام کے شیعہ تھے، یا نہیں انہیں شیعہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ موضوع گفتگو یہی ہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ چھوڑنے والے کون لوگ تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا گیا، امام کے حکم کی نافرمانی کی گئی، یہ بات واضح ہے، اس طرف بھی انشاءاللہ اشارہ ہو جائے گا۔ آیت قرآنی ہے، ایک بات ذہن میں رہے، ساتھ چھوڑنا یعنی کیا مطلب؟ ایسا ہی کسی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، امام کا ساتھ چھوڑنا یعنی گناہ، یعنی بیعت توڑنا۔ امام کا ساتھ چھوڑنا یعنی کفر کرنا۔ ساتھ چھوڑنا یعنی کیا مطلب؟ ان سب نے بیعت کی تھی امام حسن علیہ السلام کے دست مبارک پہ۔ 21 رمضان المبارک امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے کے بعد سب کے سب نے آ کے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ان لوگوں نے بیعت کی ہے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں علی علیہ السلام کے بعد۔ اچھا، بیعت کرنے والوں میں بھی گروہ تھے، یہ بات ذہن میں رہے، میں اشارہ کروں گا، بیان کروں گا۔ مگر بیعت کی ہے، بیعت کی کیا مطلب؟ بیعت امام حسن اسی طرح تھی جیسے رسول کریم کی بیعت، جیسے رسول کریم کی بیعت۔ ان الذین یبایعونک، سورہ فتح، جو لوگ اے نبی آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ سیل کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اب میں بک چکا ہوں، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، یہ بیعت ہے۔ یہ آسان الفاظ میں بیعت کا مطلب یہ ہے۔ اب نبی کریم کے ہاتھوں پہ جس نے بیعت کی، بیعت کیسے ہوا کرتی تھی؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بس ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اب جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ یہ صرف اس کی ہو سکتی ہے جو معصوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر غیر معصوم ہوگا، اس کی بیعت کوئی کر لے گا تو وہ ہو سکتا ہے گناہ کی طرف بھی حکم دے دے، غیر معصوم ہے۔ لہذا بیعت معصوم کی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا معصوم کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، معصوم کی ہوتی ہے، چاہے غیر معصوم کے ہاتھ پہ ہو۔ بہت دقت کیجیے گا۔ دیکھیں، کبھی کبھی معصوم کسی کو معین کرے کہ بھئی فلاں ملک جا کے تم میری طرف سے لوگوں کی بیعت لے لو، تو جو عام بندہ جو جائے گا، جو عالم ہوگا، جو بھی ہوگا، امام کی طرف سے بھیجا ہوا سفیر، وہ بیعت لے گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے لوگ، لیکن حقیقت میں امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ اس بیعت کو توڑنا بھی امام کی بیعت کو توڑنا کہلائے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت، گویا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت۔ پھر ہر ایک کے پاس جناب مسلم ابن عقیل بھی نہیں جاتے تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ کو بھیجتے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ شہدائے کربلا میں ہیں، انہیں بھیجتے تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت، گویا جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت۔ بیعت کا معنی تو واضح ہو گیا ہوگا۔
اب اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو کہ جو نبی کے ہاتھ پہ آ کے لوگوں نے کی تھی، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی نے درخت کے نیچے دوبارہ ایک بیعت لی تھی لوگوں سے. تو وہ جو بیعت لی تھی، اللہ کی آیت آئی کہ انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پہ بیعت گویا اللہ کے ہاتھ. یعنی کیا مطلب؟ اس بیعت کو توڑنا اللہ سے عہد کو توڑنے کے برابر ہے. اس بیعت کا انکار، اس بیعت کا انکار کفر ہے. انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. اتنا واضح بیان کیا. ٹھیک. تو ہمارے یہاں مکتب تشیع میں جو بیعت ہوتی ہے وہ معصوم کی ہوتی ہے، معصوم کی ہوا کرتی ہے. سوال اپنی جگہ ذہن میں رہے کہ بھائی امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والے کون لوگ تھے. اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف اگر نگاہ کریں، بہت آسان الفاظ میں گفتگو کروں گا کوشش کر کے، اور کچھ جملے لے کے آؤں گا، پیش کروں گا اس دور کے کہ کیا چل رہا تھا اس وقت امام حسن علیہ السلام کے دور میں. دیکھیں، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شین یہ عین، شیعہ. شیعہ کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے، نام لیوا یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں. بات واضح؟ دو گروہ بن گئے تھے، شیعان علی، شیعان عثمان، شیعان معاویہ، دو تین گروہ. ایک پوری اس کے لیے تاریخ ہے ہمارے پاس کہ تو موجود ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کتاب، خاص طور سے شیعت کا مقدمہ، حسین الامینی صاحب کی کتاب دیکھی جائے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ کا لفظی معنی پہچان لی، پیچھے چلنے والا. شیعہ تشیع کرنا، کسی کو چھوڑنے کے لیے جانا، اس کے پیچھے پیچھے جانا. تشیع جنازہ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ شیعہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مولا کائنات کے شیعہ کیا مطلب؟ اس وقت بھی شیعان علی دو قسم کے تھے. ایک وہ کہ جو علی کو حاکم مان رہے تھے، فقط خلیفہ مان رہے تھے، ہاں علی بھی خلیفہ ہے، چوتھے خلیفہ ہے، مانتے ہیں ہم، یہ شیعان علی کہلائے. شیعان معاویہ جو نہیں علی کو چوتھا بھی نہیں مانتے تھے، حاکم شام کی طرف چلے گئے تھے، صفین کی جنگ جن کے خلاف ہوئی. علی علیہ السلام کو چوتھا بھی نہیں مانتے تھے، یہ لوگ تھے. یہ شیعان علی نہیں تھے. کون تھے شیعان علی؟ جو علی علیہ السلام کو حاکم مان رہے تھے. اب ان میں دو قسمیں تھیں. ایک وہ جو علی کو ویسا مان رہے تھے جیسا نبی نے غدیر میں بلند کر کے کہا تھا، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَاصِل، کہہ رہے تھے علی خلیفہ بلا فصل ہیں. ابھی تو حکومت ملی ہے، مگر علی اس وقت سے خلیفہ ہیں جب سے نبی نے دنیا کو بتایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو شیعہ کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی. ایک سلمان، ابوذر، مقداد، یہ لوگ تھے علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے پہلے سے ہی، کہ چاہے حکومت آئے ہاتھ میں یا حکومت نہیں آئے علی خلیفہ ہیں. شیعہ ایک یہ تھے. ایک وہ تھے جو علی علیہ السلام کو خلیفہ مان رہے تھے مگر چوتھا مان رہے تھے، بلا فصل نہیں مان رہے تھے. ان کو بھی شیعہ کہا گیا. اب یہی لوگ میں کچھ ایسے تھے جو جنگ جمل سب سے پہلے ہوئی ہے، پھر جنگ نہروان، پھر جنگ صفین ہوئی ہے، پھر تیسرے موقع پہ جنگ نہروان ہوئی ہے. بعض ایسے تھے جمل میں ساتھ تھے، نہروان میں، صفین میں علیحدہ ہو گئے. بعض ایسے تھے جمل صفین دونوں میں ساتھ تھے، ٹھیک ہے، نہروان میں علیحدہ ہو گئے، لیکن شیعہ کہلاتے تھے وہ بھی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مقدمہ ذہن میں رکھیے گا. اب اسی طریقے کے لوگ تھے جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان میں کچھ وہ تھے جو امام حسن علیہ السلام کو اپنا دوسرا خلیفہ، دوسرا امام مانتے تھے امیر المومنین کے بعد، اور کچھ وہ تھے جو کہتے تھے آپ بھی دوسروں کی طرح، آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، خلیفہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. اب کن لوگوں نے ساتھ چھوڑا؟ سوال یہ ہے، توجہ کیجیے گا. کن لوگوں نے ساتھ چھوڑا امام حسن علیہ السلام کا؟ یہ تو بعد کی بات ہے. پہلے یہ دیکھا جائے کہ بیعت کتنے لوگوں نے کی. اندازہ لگائیں، امام حسن علیہ السلام نے بیعت لینے کے بعد خط لکھا ہے حاکم شام کی طرف. حاکم شام کی طرف خط لکھا ہے، کہا کہ دع التمادی، یہ ہٹ دھرمی چھوڑو. لوگ بیعت کر چکے ہیں، امیر المومنین کے خلاف تھا، جنگ ہوئی ہے پوری، بیعت کر چکے ہیں، لہذا تم بھی اس طریقے کی ہٹ دھرمی چھوڑو، لوگوں کے خون نہ بہاؤ، لوگوں کا خون نہ بہاؤ. بیعت لوگ کر چکے ہیں، بیعت میں ساتھ دو تاکہ مسلمان کی جان محفوظ رہے.
ایک خط لکھا اور وہاں سے جواب کیا آیا، جنگ کے حوالے سے جواب آیا کہ ہم جنگ کریں گے اور فلاں مقام پہ پہنچ جائیں گے، تمام کی تمام باتیں گے۔ اب سوال یہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑنے والے کون لوگ تھے؟ سوال یہ ہے، سنیے گا۔ ایک مرتبہ اب جب امام کے پاس آ کے کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی، یہ کون تھے؟ بہت سارے لوگ آئے، اور عجیب بات ہے امام علیہ السلام کے پاس آئے، کیوں آئے؟ ان کی دشمنی چل رہی تھی ان لوگوں سے جو حاکم شام کی فوج میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں، بھائی جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں ہم لوگ، تو وہ ہمارے مقابل ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ آ کے کہنے لگے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہاتھ بڑھائیں، مگر شرط یہ ہے کہ جنگ کرنا ہوگی، جنگ کرنا ہوگی ان سے۔ امام کو سکھا رہے ہیں، امام کو سکھا رہے ہیں۔ امام نے کہا ایسی بیعت نہیں چاہیے۔ مولا کائنات کی سیرت پہ جب آ کے کہا گیا قرآن سنت اور شیخین کی سیرت پہ چلیں گے، تو امام نے کہا نہیں، قرآن سنت پہ چلوں گا، شیخین کی سیرت پہ چلوں گا۔ یہ کیا؟ اگر قرآن سنت ہی تھی تب تو وہی اسی پہ عمل کروں گا، قرآن سنت کے علاوہ تھی تو پھر نہیں ہے۔ چھوڑ دیا، نہیں قبول کیا، چاہے حکومت ہاتھ سے جاتی ہے تو جاتی ہے، نہیں قبول کیا اس بات کو۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، بیعت تمہاری نہیں چاہیے، بیعت اس بات پہ کرو کہ سمعن و طاعتن، جو سنیں گے اطاعت کریں گے آپ کی، اسی پہ بیعت کریں گے۔ اس طریقے سے بیعت کرنا ہے تو کرو، ورنہ بیعت نہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد امام کو کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ اے حسین ابن علی، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اسی طرح جیسے آپ کے بابا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ کیا مطلب؟ بھائی ہم جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ جب تھے، تو یہاں پہ بھی جنگ کریں گے۔ کیوں؟ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، مال غنیمت یا کوئی بھی لالچ میں آئے ہیں، حکومت کی لالچ میں آئے ہیں، جب حکومت ملے گی تو ہمیں بھی حکومت پہ بیٹھی جائیں گی۔ اس امام نے کہا معاذ اللہ ان ابایعکم، اللہ کی پناہ میں تم سے بیعت لوں، جبکہ میرا بھائی امام حسن جو امام ہے اللہ کی طرف سے وہ زندہ ہے، میں تم سے بیعت لوں؟ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے جب انہیں ہٹا دیا، انکار کر دیا، تو کہنے لگے کسی کی تو بیعت کرنی ہے، چلو حسن ابن علی کی ہی بیعت کر لو۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی ہے، مگر یہی لوگ تھے جنہوں نے بیعت توڑی۔ بات واضح ہے، یہ شیعان حسن کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ شیعان حسن۔ شیعان حسن کیوں؟ کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت کو نہیں مانا انہوں نے خلیفہ امام حسن کو مانا، لیکن دوسرا خلیفہ مولا کائنات کے بعد نہیں، دوسرا خلیفہ نہیں مانا۔ جس طرح دوسروں کے ہاتھوں میں حکومتیں چلتی ہوئی آ رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں بھی حکومت آ گئی، یہ بھی خلیفہ ہیں، تو انہیں عرفاً شیعہ کہا جاتا تھا، شیعہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں اصطلاح صرف خاص ہو گئی ان کے لیے، شیعہ کے اصطلاح استعمال ہونے لگی جو امام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر کوئی مومن ہے، مومن یعنی 12 امام کو امام مانتا ہے، اللہ کی طرف سے امام مانتا ہے، ان کا حکم اللہ کا حکم، ان کا انکار اللہ نبی رسول کا انکار، جس طرح نبی کو اللہ بنایا کرتا ہے ان اماموں کو بھی اللہ نے بنایا، یہ عقیدہ رکھنے والا شیعہ اور ہے۔ اس عقیدے پہ کون تھے اس وقت؟ اس عقیدے پہ جو شیعہ حضرات تھے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، وہ جناب حجر ابن عدی ہیں، بہت سارے اسماء میں دکھتے ہیں، اولاد عقیل میں سے، جناب عقیل میں سے ہیں، کافی ایسے اسماء ان لوگوں میں سے دکھے جو مولا کائنات کے باوفا تھے، اسبغ ابن نباتہ، اور جو امام حسن علیہ السلام کے شیعوں میں شامل رہے اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، میں بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ساتھ چھوڑا۔ بھیج رہے ہیں امام علیہ السلام 12,000 کی فوج، حاکم شام کی طرف سے ایک خاص مقام پہ فوج آ چکی ہے جنگ کے لیے۔ امام نے خطبہ دیا، سب نے بیعت کی، 12,000 کی فوج تیار کی، 3 لوگوں کو سردار بنایا، ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے عبداللہ یا عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، کہا سب سے پہلے آپ سردار ہیں، حاکم، پہل نہیں کیجیے گا جنگ میں، بلائیے گا دین خدا کی طرف، اگر وہ جنگ کرنے لگیں تو پھر دفاع کیجیے گا، اور اگر کچھ ہو جائے ان کو تو دوسرا بندہ ہے قیس، ان کو بھی کچھ ہو جائے تو تیسرا بندہ ہے سعد ابن عبادہ۔ یہ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے پلاننگ کی۔ ہوا کیا، اس مقام پہ جب پہنچ گئے، حاکم شام کی طرف سے خط آیا، پیغام لے کے آیا بندہ، کیا کہا کہ بھائی میرے پاس ملنے آ جاؤ، ایک اہم بات ہے۔ حسن ابن علی نے تو صلح کر لی ہے، جبکہ کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، آ جاؤ میرے پاس، ایک پیغام دیتا ہوں اور معاملہ حل کرتے ہیں۔
جناب ابن عباس گئے ہیں، یہاں سے دوسرے بندے کو بھیجا، 5 لاکھ درہم بھیجے ہیں، 5 لاکھ درہم بھیجے ہیں کہ اس سے لوگوں کو خریدا جائے۔ یہ 12,000 میں سے 4,000 افراد بچے ہیں۔ یہ جو ڈیوائیڈ ہونے لگے نا پیسے، جب پیسے پہنچ گئے وہاں سے تو یہ 4,000 لوگ بچے۔ یہ 4,000 لوگ جب بچے، امام تک خبر پہنچی، دوبارہ ایک گروہ کو بھیجا اور کہا ہے کہ یہ جسے بھیج رہا ہوں نا، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی نافرمانی کرے گا، لیکن بھیج رہا ہوں حجت تمام ہونے کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اب سنیے گا، 2 قسم۔ صعصع ابن سوحان کس کے صحابی ہیں؟ مولا کائنات کے انتہائی باوفا صحابی ہیں صعصع ابن سوحان، اتنے باوفا اور ایسے عظیم المرتبہ شخصیت، زبان اتنی بہترین، زبان خطابت اتنی بہترین کہ مولا کائنات نیچے بیٹھ کے خطابت سنا کرتے ہیں ان کی، کہتے ہیں صعصع بن سوحان ممبر پہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ صعصع بن سوحان، انہیں بھی بھیجا ہے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف، خط لے کے بھیجا ہے، پیغام لے کے گئے ہیں، ساتھ میں قیس ابن احنف کو بھی بھیجا ہے۔ اچھا قیس ابن احنف کون ہے؟ بظاہر کہیں گے شیعہ نے علی، کیوں؟ کیونکہ صفین میں علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جمل میں علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، نہروان میں علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہیں کہ مولا کائنات نے ان کو پیغام دے کے بھیجا ہے۔ احنف ابن قیس کی بات کر رہا ہوں، یا قیس ابن احنف، مولا کائنات نے ان کو پیغام لے کے بھیجا ہے۔ لیکن یہی شخص کون ہے؟ کیوں علی کو مان رہا تھا؟ حکومت کی لالچ میں۔ علی علیہ السلام کو اس لیے مان رہے، جب صفین میں شہید ہوئے تو اس وقت سے یہ کہنے لگا کہ علی نے کتنے سارے ہلک العرب، علی نے عرب کو مروا دیا، جبکہ سب نبی کی حدیث جانتے تھے۔ اور ساتھ ہیں، ساتھ دیر زبیر ابن عوام مولا کائنات کے ساتھ ہیں، لیکن جب حکومت ملی مولا کائنات کو، ان کو کچھ نہ ملا، پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ پیسے حکومت کی لالچ میں۔ صعصع بن سوحان کو بھیجا، صعصع بن سوحان نے کیا گفتگو کی ہے وہاں پہ اس مقام پہ کہ جب حاکم شام نے کہا کہ تمہیں مقدس سرزمین پہ، انبیاء کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں، جناب صعصع ابن سوحان نے کہا اگر انبیاء کی سرزمین کہہ رہے ہو اسے شام کو، تو پھر انبیاء سے زیادہ فاسق و فاجر و فرعون صفت لوگ بھی آئے ہیں۔ حاکم شام نے کہا اس سرزمین کا تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جس سرزمین پہ تم آئے ہو، یہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے محشر میں۔ کہا حشر، محشر اور نشر، یعنی جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا مومن کو تو کوئی خوف نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھایا جائے، محمد و آل محمد کی شفاعت ہو جائے گی۔ منافق ہو تو جس سرزمین سے بھی اٹھایا جائے جہنم میں جائے گا۔ اپنی بات کرو، حسن ابن علی علیہ السلام کا پیغام لے کے آؤں، اس صعصع ابن سوحان، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں کسے بھیجا ہے؟ احنف ابن قیس۔ احنف ابن قیس کو امام حسن نے بھیجا ہے، لیکن یہ کون شخصیت ہیں جانتے ہیں؟ جب شیعان حسن میں شمار ہو رہے ہیں، شیعان حسن میں شمار، ان لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے۔ ساتھ کیسے چھوڑا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے خط لکھا ہے کہ میں رخ کر رہا ہوں عراق کا، اپنا پورا مقصد سے آگاہ کیا۔ کیا جواب دیا ہے؟ قیس ابن احنف، بظاہر شیعہ نے حسن کہا جا رہا ہے، کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ جربنا آل ابی الحسن، ابی الحسن کے بچوں کو، ابی الحسن کو، ان گھرانے کو، اہل بیت کو ہم نے آزما لیا۔ لیس فیہم حبا للمال، ان کے پاس نہ مال کی محبت ہے، نہ مال ملتا ہے، نہ ان کے پاس حکومت ہے، حکومت ملتی ہے۔ جب کچھ نہیں ملتا تو ان کا ساتھ بات کوئی نہیں۔ اس طریقے کی بات کی۔ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ جو علی کا چاہنے والا ہو بھوکا مر جائے گا، علی کو علی مانتا ہو، امام مانتا ہو، خلیفہ بلا فصل مانتا ہو، امام حسن کو دوسرا خلیفہ مانتا ہو، دوسرا امام مانتا ہو، وہ کچھ بھی ہو جائے گا، امام کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ حجر ابن عدی جیسی شخصیات، یہ جنگ سے فرار نہیں کیا ہے، حاکم شام ان کو اپنے جھانسے میں نہیں لا سکا۔ ظالم ابن ظالم، ابو اسود دویلی، 5 سالہ بچی ہے، 5 سال کی، حاکم شام نے تحفے بھیجے۔ کیوں تحفے بھیجے؟ تاکہ در علی کو چھوڑے ہمارے پاس آ جائے۔ ابو اسود دویلی کو باہر گئے ہوئے تھے، گھر آئے تو کچھ تحفے تحائف، یہ کس نے بھیجے؟ بتلایا گیا کہ تو شام سے آئے ہیں،
بچی نے انہیں تحفوں میں سے ایک کھجور حلق میں ڈال لی تھی، حلق میں ڈالی، 5 سال کی بچی ہے۔ جیسے ہی بابا نے کہا بیٹا رک جاؤ، یہ تحفے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ علی کا در ہم چھوڑ دیں، حلق میں انگلی ڈالی، الٹی کر دی، کہا ہم ایسے کا تحفہ قبول نہیں کریں گے، در علی سے ہمیں دور کرے، لعنت ہے اور اس شخص پہ جو علی کے در سے ہمیں دور کر دے۔ بچی ہے 5 سالہ، لیکن تو یہ کوششیں تو ہوتی رہتی تھیں۔ امام کے جو چاہنے والے اصحاب تھے انہوں نے نہ امام کا کبھی ساتھ چھوڑا، نہ جنگ سے بھاگے، نہ ان پیسوں کی لالچ میں آئے، مگر امام علیہ السلام کا ساتھ کن لوگوں نے چھوڑا؟ جو بیعت کرنے آئے تھے تو اس شرط پہ آئے تھے کہ بھائی ہم جو کہیں گے وہ کرو گے تم، ایسے ہی لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑا۔ جب حاکم شام نے امام کے خط کے جواب میں ہی جاسوس جو امام کے صحابی کی صورت میں تھا، بنی امیہ کا جاسوس تھا، امام جانتے تھے، اسی کا خط واپس پلٹا دیا کہ تمہارے ارد گردی ہمارے بندے موجود ہیں۔ یہ اس طریقے کے لوگ تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا اس طریقے سے ان لوگوں نے ساتھ چھوڑا، لہذا جواب کیا ہو گیا؟ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والے مخلص، امام کو خلیفہ رسول ماننے والے نہیں تھے، وہ تھے کہ جو امام علیہ السلام کو ایک حاکم کی طرح مان رہے تھے کہ ووٹ دیا ہے ہم نے، ہم انہیں لے کے آئے ہیں جس طرح دوسری حکومتیں آئی ہیں۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ساتھ چھوڑا، مگر جو امام کے ساتھ تھے اصحاب، انہوں نے سوال یہ اٹھایا، باوفا بھی سوال یہ اٹھایا، مولا کیوں جنگ نہیں کی جا رہی؟ جب پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے کیوں جنگ نہیں کی، یہ اتنے لوگ جو ساتھ چھوڑ کے آ رہے ہیں، اگر جنگ کر لیتے تو بہت ساری چیزیں، روایات ہیں، چند چیزیں، حاکم شام قیدی بنا لیتا ان لوگوں کو، قیدی بنا کے آزاد کرتا تو پھر یہ احسان جتلاتا کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا تھا، تم ابن الطلقاء ہو، نعوذ باللہ، آزاد کردہ لوگوں کی اولاد۔ یہ بہت بڑی تہمت تھی۔ ایسا ہی نہیں جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا کہ ابن الطلقاء، ہمارے بابا اجداد کے آزاد کردہ غلام کفر کے تحت قید کیا جاتا تھا، اس کے بعد آزاد کیا جاتا تھا، احسان کرتے ہوئے انہیں طلقاء کہا جاتا تھا۔ اہل بیت بنی ہاشم طلقاء نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں گے، جب ایک شخص نے آ کے کہا، مولا ساتھی تھا، چاہنے والا تھا، مولا کیوں کیا ایسا؟ ہم آپ کے ساتھ دینے والے تھے، مر جاتے، کٹ جاتے۔ امام علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور بیان کیا۔ دیکھیں یہ بھی سوال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ امام نے حدیث بیان کی ہے کہ میری صلح وہی ہے، نبی نے فرمایا تھا نا، وہی ہے جو صلح حدیبیہ تھی، بالکل اسی طریقے سے اگر میں یہ صلح نہ کرتا، یہ الگ موضوع ہے صلح نامے میں کیا کیا چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا، اتنا زیادہ ان شہداء کی فیملیز میں بھجوائے گا مال کہ جو صفین جمل میں شہید ہو گئے، مولا کائنات کی چاہت والے، ان کی بات کر رہے ہیں، اور بہت ساری اس میں شرائط تھی۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو زمین پر علی کا چاہنے والا شیعہ کوئی ایک نہیں بچتا۔ امام حسن علیہ السلام کی اس صلح کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کائنات میں قیامت تک تشیع محفوظ رہی۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کا معاملہ ایسا ہی تھا، روایات میں ملا جیسے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، موسیٰ نبی سوال کر بیٹھے، امام حسن علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب بھی سوال کر بیٹھے، لیکن یہ کہہ رہے تھے امام کو، مولا ہم ساتھ دینے والے ہیں، مرنے کو تیار ہیں، کٹنے کو تیار ہیں۔ امام نے کہا صحیح کہہ رہے ہو تم، مگر تعداد اتنی نہیں ہے۔ دوسرے کون تھے جو چھوڑ کے بھاگے؟ 12,000 کا لشکر بھیجا، 8,000 لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک تھا کہ جس نے آ کر امام علیہ السلام کی کیسی گستاخی کی؟ زہر میں ڈبویا ہوا تھا خنجر، امام سواری پہ ہیں، امام علیہ السلام کے زانو مبارک پہ خنجر مارا ہے۔ یہی لوگ ہیں، امام جانماز پہ ہیں، جانماز کھینچی گئی ہے، یہ لوگ ہیں۔ یہ شیعہ تھے؟ نہیں، شیعہ نہیں تھے، یہ وہ تھے جو کچھ ایسے تھے جو پہلے حاکم شام کو مانا کرتے تھے اور اب کہنے لگے اب خلیفہ یہ بن گئے ہیں، کچھ ایسے تھے جو لالچ کے طور پہ مولا کائنات کو مانتے تھے۔ انہی لوگوں کے اس دھوکے کے سبب اور دوسری طرف سے حاکم شام کی مکاریوں کے سبب وقت یہ آیا کہ جودہ بنت اشعث کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا گیا۔ ایک نیزہ امام علیہ السلام کے پیر میں لگا تھا اس وقت،
زہر دینے کے بعد امام علیہ السلام کے حالت یہ ہوئی کہ امام کے دہن مبارک سے خون جاری ہوا. خون جاری ہونا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آئے، گریہ شروع کیا. سنیں گے، شہادت ہو گئی، بات تمام نہ ہوئی. یہی لوگ جو امام کے اس وقت مخالف تھے، مروان ابن حکم نے جاسوسی کی. ایک مرتبہ اسی جاسوسی کی وجہ سے ایک عورت خچر پہ بیٹھ کے آئی اور حکم دیا کہ حسن ابن علی کے جنازے پہ تیر برسائے جائے. اسی وقت تیر چلائے گئے ہیں امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر. 70 تیر برسائے گئے ہیں. 70 تیر جسد امام حسن پہ لگے. یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑا تھا. جب یہ جنازہ امام حسن آیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے روتے ہوئے ان تیروں کو نکالا سلام علی کی بیٹی زینب پر کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کے تیروں کو نکالا. اور یہی جناب زینب کا امتحان کربلا میں تھا. مگر عجب نہیں، جناب زینب کہہ رہی ہوں بھیا حسن بھائی کے جنازے سے تیر نکالے مگر آپ کے جنازے سے نہیں نکال سکی. کیوں؟ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ و اعوانہ. اللہم صل علی محمد.